کہ عید سے کچھ دن پہلے، بلکہ شاید 10 دن پہلے، ذی الحجہ کے ابتداء میں بعض دوستوں نے، بعض مومنین نے، بعض ویورز نے ہمیں ایک ویڈیو کا لنک بھیجا جو آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ اس کا تھمبنیل یہ تھا، حسن اللہ یاری کے ساتھ توحید پر آن لائن مناظرہ، اور اس پر میری تصویر اور اس کے ساتھ مستری محمد علی مرزا صاحب کی تصویر ہے کہ گویا انہوں نے میرے ساتھ کوئی مناظرہ کیا ہے۔ تو میں نے وہ کلپ سنا نہیں، بس کچھ سیکنڈ سنے اس کے، کہ کوئی شخص ان سے بات کر رہا ہے۔ کیا بات کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم، میں نے وہ کلپ نہیں سنی، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس مناظرے کا کوئی علم نہیں ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو شخص اس کلپ میں اپنے مخاطب سے بات کر رہا ہے۔ میں نہ اس شخص کو جانتا ہوں اور نہ جو شخص مناظرہ کر رہا ہے ان کو جانتا ہوں۔ وہ خود محمد علی مرزا مناظرہ کر رہے ہیں یا کوئی اور مناظرہ کر رہے ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو میں نے شروع سے ایک قاعدہ تاسیس کیا تھا اپنے تجارب کے بنا پر، یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن بہت سارے احادیث اور آیات کے مطابق ہے کہ مذہب عمریہ قام علی الکذب ودام علی الکذب ولا يمكنهم الدفاع عنها الا بالکذب۔ قاعدے کا ترجمہ کیا ہے کہ مذہب عمریہ کا قیام اور تأسیس اور اساس، بنیاد جھوٹ پر ہے، اور اس کا دوام بھی جھوٹ ہی کے مظہرے پہ ان کو حاصل، اور ان کو کبھی اپنے مذہب کا دفاع میسر نہیں مگر جھوٹ کے ذریعے سے۔ تو میں اللہ یاری یہاں پہ زندہ ہوں، میرے ویب سائٹس ہیں، میرا فون نمبر ہے، میرے ای میلز ہیں، کوئی میرے سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ میں خود چیلنج دے چکا ہوں جماعت عمریہ کے تمام علماء کو کہ آؤ میرے سے مناظرہ کرو۔ تو ان لوگوں کو اتنی شرم نہیں ہے، ان بے شرموں کو، ان جماعت عمریہ، ان عائشہ اور ابو بکر عمر کے بیٹوں کو، کہ اپنے اسلاف کی طرح یہ سوائے ان کے جھوٹ، فریب، مکر، قید کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، شرم بھی نہیں ہے ان کو، حیا بھی نہیں ہے۔ اگر میں مناظرہ کرنا چاہوں تو میں تو زندہ ہوں، مجھ سے رابطہ کرو، میں یہاں پہ مجھ سے مناظرہ کرو۔ ایک نقلی شخص کو اللہ یاری بنا کر اس کے ساتھ مناظرہ کرو۔ اب مجھے نہیں معلوم اس مناظرے میں تمہیں جیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، شاید جیت ہوئی ہو، نقلی مناظرہ کرنے سے جیت ہی کی توقع ہے۔ یہ آپ کی نہایت ہی کمزوری اور ضعف کی اور نہایت ہی بے ایمانی اور نہایت ہی مکاری، جو تمہارے مذہب کا اساس ہی یہی ہے۔ یوم اول سے ابو بکر کی خلافت سے لے کر آج تک تم قید، مکر اور جھوٹ اور کفر کے علاوہ تمہارے مذہب میں کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر تم کو ہمارے اس بات پہ شک ہے تو کبھی آ کے سامنے آپ ہم سے مناظرہ کرو۔ تو بہرحال اسی وقت علی الاحسن صاحب نے مجھے ای میل بھیجا، اسی دن جب یہ کلپ نکل آیا کہ یہ کیا، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ آپ ہے، کیا آپ ہے؟ تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں نہیں ہوں، یہ مکار لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ شخص جو اس کلپ میں ہے وہ میں نہیں ہوں، لیکن یہ اپنی ویورز بڑھانے کے لیے، کچھ سادہ عمریوں کو دلاسا دینے کے لیے کہ چلے ہمیں توحید میں فتح ہوئی ہے، اس لیے اپنی ویورز بڑھانے کے لیے، کلکس بڑھانے کے لیے یہ لوگ یہ فریب کر رہے ہیں۔ اور بہت ہی ذلت کی بات ہے، یعنی ہم اتنا، عربی زبان میں کہتے ہیں تہوع، اتنا گٹھیا فریب کہ ہمیں تو اس کو سوچ کر بھی الٹی آتی ہے، یعنی دل خراب ہوتا ہے، طبیعت خراب ہے۔ کتنے لوگ گٹھیا بھی ہو سکتے ہیں؟ تم اگر گزرے والوں لوگوں پر اگر جھوٹ بناؤ، جو لوگ دنیا سے گئے ہیں، تو کوئی بات، میں تو زندہ ہوں، حرامیو، جھوٹو، میں تو زندہ ہوں۔ تم اگر مجھ پہ کوئی اس طرح کی تہمت لگاؤ گے تو میں تو آگے تکذیب کروں گا، تمہیں عقل نہیں ہے۔ اور جس شخص کی آواز وہاں پر ہے، اور لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جو شخص وہاں پہ اس کلپ میں بات کر رہا ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں اللہ یاری نہیں ہوں، بار بار کہا ہے اس نے کہ میں اللہ یاری نہیں ہوں، اس کے باوجود یہ حرامی لوگ جو ہیں ان کو شرم نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ یاری سے مناظرہ کیا ہے آن لائن، اور ان کو اور توحید پر۔ میں نے یہ بھی سنا، اب مجھے نہیں معلوم، کہ مستری محمد علی مرزا صاحب نے شیعوں کو کہا ہے کہ میں تمہیں قیامت تک چیلنج دیتا ہوں کہ تم آگے توحید پر مجھ سے مناظرہ کر لو۔ تو اسی دن جب یہ کلپ سامنے آیا تھا تو شاید ان لوگوں کو خوشی ہوئی تھی کہ ہمیں حسن اللہ یاری پہ جیت حاصل ہوا ہے۔ تو علی الاحسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے ای میل بھیجا اسی دن کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے توحید پر مناظرہ کیجئے، صرف قرآن سے اور بخاری اور مسلم سے، اور جو صحیح احادیث ہیں۔ شاید جو میں تو کلپس نہیں دیکھتا محمد علی مرزا صاحب کی، محمد علی مرزا صاحب نے شاید اپنے کلپس میں، جیسے مجھے برادران نے کہا ہے کہ انہوں نے چیلنج دیا ہے شیعوں کو، قیامت تک تمہیں چیلنج ہے کہ توحید پہ آ کر ہم سے مناظرہ کرو۔ ان کو یہ بھی توحید کا بھی نہیں پتا، ان کو یہ خود سب دیکھیں، جماعت عمریہ چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے اشاعرہ ہوں، چاہے ماتریدی ہوں، یہ بدترین شرک میں مبتلا ہیں، شرک کے انواع میں مبتلا ہیں، یہ سب مجسمہ ہیں، یہ سب رؤیت کے قائل ہیں، اور رؤیت ہوتی ہے اس چیز سے جو جسم ہو،
یعنی سب مجسمہ، ان کا خدا ایک جانور ہے جو آسمان میں رہتا ہے، آسمانی جانور ہے، اس کا شکل بھی انسان سے ملتا ہے۔ اگر تم کو میری بات پہ شک ہے تو کبھی آگے چیلنج کرو نا مناظرے کی، مجھ سے بات کرو۔ تو بہرحال محمد علی مرزا صاحب نے چیلنج دیا ہے شاید شیعوں کو کہ قیامت تک تمہیں چیلنج ہے کہ آ کے مجھ سے مناظرہ کرو توحید پر۔ اچھا، تو اسی دن جب یہ کلپ سامنے آیا تو شاید جماعت عمریہ کو خوشی ہو گئی کہ میں شیعوں پہ جیت ہوتی ہے توحید پر، تو علی الحسن صاحب نے مجھے ای میل بھیجا کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں مناظرے کی، آپ مناظرہ کریں انجینئر صاحب سے توحید پر، صرف قرآن سے اور بخاری اور مسلم سے، اور جو بالکل صحیح احادیث ہوں ان کی استدلال کی سطح پر۔ تو میں نے ان کے جواب میں اس وقت فوراً اسی وقت لکھ دیا کہ آپ انجینئر صاحب سے کہہ دیں کہ مجھ سے بات کریں، کیونکہ مجھے شک ہے کہ یہ لوگ مناظر کریں گے یا بھی نہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ توحید جو ہے صرف یہ تو نہیں ہے کہ صرف اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کو پکارنا، صرف یہی توحید کے مراحل ہوں، اس سے زیادہ توحید ذات ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ تو خود مجسمہ ہو، تمہارا اللہ جو ایک جانور ہے، اللہ آسمان میں رہتا ہے، اوپر آتا ہے، نیچے جاتا ہے، قیامت کے دن وہ سب کو نظر آتا ہے، یعنی مومنین کو نظر آتا ہے، اور کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے، انبیاء بھی اس کو نہیں پہچانتا، انبیاء کو بھی اللہ جب نظر آتا ہے انبیاء بھی نہیں پہچانتے، یعنی اس کی شکل بالکل انسانوں جیسا ہے، کوئی ایسا جانور ہے، انسان تو نہیں ہے لیکن انسانوں سے اتنا ملتا ہے کہ اس کو کسی کو پہچانتے، پھر وہ اپنا پیر دکھاتا ہے تو پیر سے پتہ چل جاتا ہے اب اس کے پیر میں کیا ہے، اس جانور کے پیر میں، اس کے پیر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ان سب کا اجماع ہے اس کی صحت پر، ان کا عقیدہ ہے اس میں، ابو الحسن عشری کا، ابو منصور ماتریدی کا، ابن تیمیہ کا، احمد بن حنبل کا، سب ان کے اکابر کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس پہ ان کا ایمان ہے۔ توحید تو صرف یہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ مجھ سے بات کریں کہ آپ توحید کے کس پہلو پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر میں نے جب یہ ای میل بھیجا اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے، تو میں نے مسئلہ اس چیز میں سمجھی کہ انہوں نے جو دعوت دی میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، جو بھی تم شرط رکھو ہمیں منظور۔ دیکھیں ایک دفعہ ہمیں باقاعدہ انہوں نے ای میل بھیجا، آپ جو ہیں ہم سے توحید، یہ کچھ 10 دن پہلے کی بات ہے، اسی دن جب یہ کلپ آیا، کون سا کلپ؟ یہ کلپ جب آیا تھا، اسی کلپ کے فوراً بعد کچھ گھنٹوں کے بعد انہوں نے مجھے خود ای میل بھیجا، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں آپ سے توحید پہ مناظرہ اور صرف قرآن سے، بخاری مسلم سے۔ پہلے تو میں نے کہا کہ وہ خود مجھ سے بات کریں محمد علی مرزا صاحب، پھر میں نے کہا کہ یہ بھاگ جائیں گے، تو میں نے اپنا کلام چینج کر دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے، وہی ان کے جواب کے انتظار کیے بغیر کہ محمد علی مرزا مجھ سے رابطہ کریں یا نہ کریں، میں نے کہا مان لیتے ہیں، آپ اعلان کریں، آپ لوگ اعلان کریں کہ آپ لوگ تیار ہیں، آمادہ ہیں، میں مان لیتا ہوں۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ یاد رکھو کہ تم نے جو شرط رکھی میں نے وہ شرائط بھی قبول کی ہیں، موضوع بھی آپ نے چنا، میں نے وہ موضوع بھی قبول کیا ہے کہ قرآن کی روح سے، بخاری مسلم کی روح سے توحید پہ مناظرہ کریں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم مناظرہ نہیں کرو گے، تم بھاگ جاؤ۔ اسی کے فوراً کچھ گھنٹوں کے بعد ٹھیک ہے نا، دیکھیں ان کے بے شرمی، فوراً کچھ لمحوں کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے بعد فوراً محمد علی مرزا کا ای میل آیا کہ جی ہم آپ سے اس وقت مناظرہ کریں گے جب آپ کو ساجد علی نقوی آن کریں گے۔ اب دیکھیں، اب مجھے نہیں معلوم پاکستان میں انگلش کیسی بولی جاتی ہے، کسی کو آن کرنا یعنی کسی کا ملکیت بننا، میں ایک آزاد انسان ہوں، ساجد نقوی کون ہے کہ میں اس کی ملکیت بنوں؟ ساجد نقوی اور ساجد نقوی جیسے ہزاروں لوگ، وہ میرے شاگردوں سے بھی خدا جانتا ہے، میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اتنی مجھ پہ احسان ہے، اتنا فضل ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشرف کا اتنا کرم ہے کہ ساجد نقوی جیسے ہزار مولوی وہ میرے شاگردوں سے بھی ادنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جو ہمارے شاگرد ہیں خدا جانتا ہے، جو لوگ ہمارے تقاریر کو سنتے آئے ہیں بالخصوص فارسی اور عربی میں، وہ اتنے آگے نکل چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ یہ تو اللہ میں تو کچھ بھی کوئی چیز نہیں ہے، علامہ ساجد نقوی، ان سے بڑے مجتہدین جو ہیں وہ بھی ہمارے شاگردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ساجد نقوی ہوگا کوئی سیاسی رہنما ہے، میں کسی کا ملکیت نہیں ہوں۔ کیا خود محمد علی مرزا کو کوئی مولوی اون کرتا ہے؟ کسی مولوی کی ملکیت ہے؟ ہاں، اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے سپورٹ کریں، نہیں، بھائی آپ ایک دفعہ جب کسی شخص کو چیلنج کرتے ہو تو چیلنج جب وہ قبول کرتا ہے، دعوت کرتے ہو، پھر وہ دعوت قبول کرتا ہے تو پھر اس کے بعد بھاگنے کے لیے دوسرا شرط نہ رکھو، یہ نامردی ہے، یہ عمری طریقہ کار ہے۔ مردانگی کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم نے جو ایک شخص کو چیلنج نہ دو، چیلنج دیا، شرط رکھا، اس نے قبول کیا، تو پھر اگلا شرط بھاگنے کے لیے کہ تمہیں ساجد نقوی اگر تمہیں سپورٹ کرے تو ہم آپ کے ساتھ بات کریں۔ میں اب بھی کہتا ہوں میرے عزیزوں کہ اس بات میں عالم تشیع میں شاید کوئی علماء میں کوئی اختلاف نہ ہو، الحمدللہ یہ امام عصر علیہ السلام کا احسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے
کہ عالم تشیع میں شاید اب فی الحال علماء میں اجماع ہو کہ جس مسئلے بالخصوص اختلافی مسائل پہ اگر میں گفتگو کروں تو میرے گفتگو کا ثانی نہیں ہے. جن مسائل پہ میں گفتگو کرتا ہوں اور تحقیق پیش کرتا ہوں، ان مسائل میں مجھ جیسا پورے عالم تشیع میں کوئی ہے نہیں. یہ لوگ تو میرے شاگردوں سے بھی کمتر ہیں. مجھے ان کے سپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے مراجع جو ہیں وہ میری تقاریر سنتے ہیں، وہ ان سے سیکھتے ہیں. اللہ کی قسم ان کے مراجع خود نے، ان کے مراجعوں نے، شیعوں کے مراجعوں نے خود اپنے تقاریر درس خارج میں بولا کہ ان کی تقریر سنتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں. تو وہ اس طرح وہ وہاں سے بھاگ گیا، اس یعنی چیلنج کرنے کے بعد دیکھیں نامردی، دیکھیں ان لوگوں کی شرم نہیں. ایک طرف کلپ لگاتے ہیں کہ ہم نے اللہ یاری کا ساتھ مناظرہ کیا، اس میں جو آواز ہے وہ میری آواز نہیں ہے، گفتگو کا طریقہ کار ہے وہ میرے گفتگو کا طریقہ کار میرا نہیں ہے. اور سب سے مہم، میں یہاں پہ ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ وہ میں نہیں ہوں، اور وہ شخص جس نے کال کیا ان لوگوں کو وہ خود اس نے بولا کہ میں اللہ یاری نہیں ہوں. یہ ایک بات. دوسری بات، شیعوں کو تو قیامت یہ لوگ، یہی مصری محمد علی مرزا نے دعوت دی ہے، چیلنج دیا ہے مناظرے کی توحید پر. اور پر مجھے بالخصوص ان کے چیلے سید علی الاحسن نقوی نے مجھے ای میل لکھا کہ آپ آ کے قرآن اور بخاری اور مسلم کی روح سے ہمارے ساتھ مناظر کیجیے توحید پر. میں نے قبول کیا، پھر بھی یہ بھاگ گئے ہیں. ان کو شرم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. جیسے کچھ سال پہلے، 5-6 سال پہلے کی بات ہے یا 7 سال پہلے کی بات، ابھی تک وہ کلپ محمد علی مرزا کے سائٹ پہ موجود ہے، اس کے ویب چینل پہ موجود ہے. علی الاحسن نقوی صاحب آ گئے وہاں پہ، انہوں نے کہ میں ہم حسن اللہ یاری کو مناظرے کی چیلنج دیتے ہیں کہ نص من اللہ یا منصوص من اللہ، ائمہ طاہرین علیہ السلام پہ اس پہ مناظرے کی چیلنج ہے. میں نے اسی وقت ان کو جواب دیا قبول ہے، آ جاؤ مناظرہ کو. چیلنج دیا مجھے، نام لے کر مجھے چیلنج دیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، یہ دوسری مرتبہ ہے چیلنج دیا کہ نام لے کر، وہ کلپ ابھی تک موجود ہے کہ حسن اللہ یاری آؤ مناظرہ کرو، منصوص من اللہ پر، ائمہ طاہرین علیہ السلام پر، امامت پہ منصوص من اللہ پہ ہم سے مناظرہ کرو. میں نے اسی وقت کہا کہ قبول ہے، آ جاؤ. تو اس کے بعد مجھے کیا جواب دیا کہ ابھی آپ کے سبسکرائبر کم ہیں. ایک حرامی عمری کا طریقہ کار کیا کہ آپ کے سبسکرائبر کم ہیں اس لیے ہم آپ سے مناظرہ نہیں کرتے. تو حرامی انسان، اگر آپ کی چیلنج سے پہلے بھی تو میرے سبسکرائبر کم تھے، تو چیلنج کیوں دیا بھائی؟ چیلنج کیوں دیا؟ جب ہم نے چیلنج قبول کیا پھر بھاگ جاتے ہو کہ سبسکرائبر کم ہے شخص کے. سبحان اللہ. جب آپ کے 1 لاکھ یا 1 ملین سبسکرائبر بنیں گے تب ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کریں گے. پھر ابھی دفعہ چیلنج دیا ہم سے توحید پہ مناظرہ کرو قرآن اور بخاری اور مسلم کی روح سے. ہم نے قبول کیا، پھر کہتے ہیں قبول نہیں کرتے اس لیے ساجد نقوی نے آپ کو سپورٹ نہیں کرتے. یہ آپ بھی ہنسیے، ہم بھی ہنستے ہیں جماعت عمریہ کے فضائح پر، ان کے بے شرمیوں پر، ان کے قبائح پر. ان کی کوئی نہ حیا ہے نہ شرم ہے. یوم اول سے ابو بکر کی خلافت کے ابتدا سے آج تک ان کی مذہب جھوٹ، بے شرمی اور کفر و الحاد پہ چلتا آ رہا ہے.